اس میں کیا دفعات ہیں، کیا مقدمات آپ پہ بنے؟ دہشت گرد، ہم وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے حق کے لیے بات کرتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں، کسی نے نام نہیں لیا مودی کا، بالکل کسی نے نام نہیں لیا کہ انڈیا کی آر ایس ایس پالیسی کو دنیا میں کسی نے نہیں بتایا کہ جی آر ایس ایس پالیسی کی ہے. وہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ آزاد ہے، ہم جو جیل سے باہر ہیں ہم غلام ہیں. میرا جج اور تیرا جج بیٹھ جائیں تو وہ کیا فیصلہ کر سکیں؟ آج فارم 47 بنایا ہے تو کل آنے والے وقت میں وہ کتنا بڑا بلنڈر اور کریں گے کہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹی دی یا دے دی. جب وہ جیل میں گیا تھا وہ 73 کا تھا، آج وہ 50-60 کا لگ رہا ہے. اچھا، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ خان صاحب بڑے ڈپریس ہیں جیل میں. نہیں، خان صاحب وہ یہی تو سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم، فوزیہ کلثوم رانا مائنس نیوز کے ساتھ. اور آج ہم نے 9 مئی کے بعد سے جو پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھی تھی، جو کہ کہہ لیں 10 مئی بھی ہو گیا اور قوم نے مارکہ حق بھی مار لیا، لیکن 9 مئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ختم نہیں ہوا. بہت سارے ایسے سیاستدان تھے جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے اور وہ دعوے دار ہیں ابھی بھی کہ ہم ہی اصلی وارث ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے وارث ہیں جنہوں نے بہت ساری صحبتیں جیلی ہیں، جیل رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جو مقدمات ہیں جو کہ من گھڑت بھی بتائے جاتے ہیں جو کہ ختم ہونے جا رہے ہیں. کیا واقعی 2025 میں عمران خان باہر آ جائیں گے، یا پھر وہی جو ملاقاتوں کے بعد خبریں سامنے آتی ہیں کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے، لائٹس آف ہیں، ان کو جو بنیادی جیل مینول کے مطابق سہولیات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خان کے جو بیٹوں نے انٹرویو دیا تھا، کیا وہ واقع خان ناراض ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں، کیا رد عمل تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کی صحبتیں امجد علی خان جو کہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، بطور سپیکر جو ہیں اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں، اہم ترین جو قائمہ کمیٹیاں تھیں فورن افیئر سمیت اس میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں. بڑے محب وطن پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فوزیہ. نیاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مائنس ٹاک کے لیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی، 9 مئی ہوا، آپ پہ بھی کوئی قیامت ٹوٹی، کوئی ایف آئی آر، کسی پہ بھینس چوری کی، کسی پہ فریج چوری کی، کسی پہ اے ٹی ایم اٹھا کے بھاگ جانے کی ایف آئی آر بنی ہے، آپ پہ کتنی ایف آئی آرز ہوئیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں جیل میں رہا، میرے پہ میاں والی میں ایف آئی آرز ہوئیں، پھر میں جیل میں رہا، اور تقریباً ابھی بھی کوئی 20-25 کے قریب تو ہیں میرے خیال میں ایف آئی آرز. 20-25 جی، تو ان کو فیس کر رہے ہیں. اس میں کیا دفعات ہیں، کیا مقدمات آپ پہ بنے؟ دہشت گرد. آپ بھی دہشت گرد ہیں؟ دیکھیں، ہم دہشت گرد ہیں، لیکن ہم وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے حق کے لیے بات کرتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی آزاد فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ غیرت مند پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم وہ دہشت گرد ہیں. ہم وہ دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے پیسے چوری کیے اور باہر کے ملکوں میں شفٹ کر لیے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو پاکستان سے باہر اگر ہمارے لوگوں کا پیسہ پڑا تھا تو وہ پاکستان لے آئے تھے. ہم وہ دہشت گرد ہیں. ہم وہ دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، کبھی چوکیدار مر گیا، کبھی اردلی مر گیا، تو وہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم تو وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سوورنٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں، کسی نے نام نہیں لیا مودی کا، بالکل کسی نے نام نہیں لیا کہ انڈیا کی آر ایس ایس پالیسی کو دنیا میں کسی نے نہیں بتایا کہ جی آر ایس ایس پالیسی کی ہے. ہم وہ دہشت گرد ہیں جو انڈیا کے خلاف جب جنگ ہوئی تو پاکستان یکجان ہوا. ہر پاکستانی نے پاکستان کی بات کی. ہم نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا، چاہے ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے، ہمارے پولیٹیکل لوگ تھے، خان صاحب تھے، انہوں نے جو آر ایس ایس کا جو ایجنڈا تھا وہ دنیا کے سامنے مودی کا رکھا کہ مودی چاہتا کیا ہے. اور ابھی بھی تحفظات ہیں خان نیازی صاحب. صاحب، جو خان صاحب کے ٹویٹر نے رول پلے کیا جنگ کے دنوں میں، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ تو کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن ٹویٹر سے اور جو واریئرز بیٹھے تھے سوشل میڈیا پر، انہوں نے رسپانس جو دیا ظاہرہ وطن کے لیے ہی دینا تھا اور وہی دیا. اس پہ گورنمنٹ بڑی حیران ہوئی ہے. وہ اس لیے حیران ہوئی ہے کہ ان کا بیانیہ کچھ اور تھا. آج تک خان کو اور خان کی پارٹی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے. ہماری جنگ کیا ہے؟ ہماری جنگ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہم نے جینا ہے اور پاکستان کے اندر ہی ہم نے مرنا ہے. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے مرنا ہے. ہمارا واحد ایجنڈا ہے.
ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایجنڈا تھا، جو علامہ اقبال کا ایجنڈا تھا. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، ہم کو این آر او نہیں چاہتے. اس لیے تو ہم آج کہتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح سپیس ملی ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی وہ سپیس ملنی چاہیے. لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ایجنڈے کے ساتھ کوئی بھی جو لیڈر ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں پنپ سکتا؟ خان صاحب پہ، پی ٹی آئی پہ یہ مشکلات مسلسل ہیں، ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آزادی. وہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ آزاد ہے. ہم جو جیل سے باہر ہیں ہم غلام ہیں. ہم جیل کے اندر ہیں، بڑی جیل کے اندر پھر رہے ہیں. ہم آزادی کی بات نہیں کر سکتے. ہم سالمیت کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا؟ سامراج سے، انگریز سامراج سے کیوں لیا تھا؟ کہ ہم اپنی مذہبی آزادی، ہماری معاشی آزادی، ہماری سیاسی آزادی ہم ادا کر سکیں، ہماری نظریاتی اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں. تو اس لیے کہ قائد اعظم کا ایجنڈا جو تھا اور علامہ اقبال کا ایجنڈا ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کی اس طرح سے دفاع نہیں کر پا رہی ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے؟ آپ ابھی دیکھ لیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اتنا سخت سٹانس لیا ہو؟ ہمیشہ دیکھیں دریا بک گئے، ہماری ٹیریٹری بک گئی، ہماری مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی. اگر آپ 47 سے لے کے ہم نے کئی جنگوں میں اپنا خون گوایا ہے. ہمارے وہ جوان جن کے لیے آج بھی مائیں تڑپتی ہیں، جن کو نشان حیدر ملے ہیں، جن کو تو ان کے خون کو کیا ہم نے بیچ دیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے. ہمارا ملک جو تھا وہ ایک جو ہمارا جسم کا حصہ تھا وہ علیحدہ ہو گیا. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کیا آج اسباب اس کے کیا تھے. تو ویسے یہ جو حالیہ جنگ لگی، کیا ہندوستان کی تڑپ کوئی بنگلہ دیش کا بدلہ لینا تو نہیں تھا؟ اس سے غصہ تو نہیں ہے؟ جس طرح سے پراکسی چل رہی تھی مفتی بانی کے نتیجے میں 1971 میں جو کچھ بھی ہوا تھا، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش نے اس کو نو بول دیا. ہم نے ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد پاکستان کو مسلسل ایک وہ جو دہشت گردی کا کہہ لیں کہ ایک الزام ہے جو کہ گودی میڈیا اور مودی مسلسل لگاتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بنگلہ دیش کا بدلہ غصہ تھا ہندوستان کو؟ پلوامہ میں اس نے شکست کھائی، بالکل. پھر ابھی اس نے شکست کھائی. دیکھیں آر ایس کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ کے کشمیر میں اس نے امپلیمنٹ کیا کہ 370 کا جو ہے اس نے وہاں پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے بالکل اس نے وہاں پہ 370 ختم کیا. بالکل. تو آپ کو سوچ اس کی جو اگر دیکھیں نا، ہماری جو میں لیڈرشپ تھی پہلے جو خان صاحب سے پہلے، آپ مودی کے جو مینیفیسٹو تھا یا بی جے پی کی جو مینیفیسٹو تھا اس میں آپ کو کبھی کسی نے اس کو پڑھا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے توسیع پسندانہ یا ریجنل جو وہ بننا چاہتا تھا کہ میں ریجن کا جو ہے خطے کا چودھری ہوں، میں خطے کا بڑا ہوں. وہ کیوں چاہتا تھا اور چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی اپنی پالیسی پہ ابھی دیکھو اس نے کل بھی ایک بڑا غیر ذمہ دار قسم کا بیان دیا ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مودی ہندوستان کو ہندوستانیوں کو کس طرف لے کے اب چلا گیا. اور پھر اس کے مقابلے میں دیکھیں ہمارے ہاں پھر ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں. سب کو دیکھیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ انصاف ملے. پاکستان تحریک انصاف کوئی این آر او نہیں چاہتی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریاستی جو ہمارے عدلیہ ہے، ادارہ ہے، وہ کیا کہ وہ انصاف مہیا کرے. چرچل نے کیوں کہا تھا کہ جب ورلڈ وار سیکنڈ تھی کہ آپ کیا ہمارے جو کسی نے پوچھا اس سے کہ جی آپ جنگ جیت جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم جنگ جیت جائیں گے. کیا ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں وہ انصاف دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہر اس پاکستانی جو ٹیکس پیئر ہے، ہر وہ مزدور ہے، وہ ریڑی والا، چاہے پولیٹیکل پارٹی سے تاجر ہے، مزدور ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے. تو امجد نیازی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری عدالتیں اسی طرح سے پرفارم کر پا رہی ہیں اور انصاف مل پائے گا؟ تحریک انصاف، آپ کی جماعت کے اندر انصاف کا لفظ ہے لیکن انصاف کہیں نظر تو نہیں آ رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو تحریک چل رہی ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوگی تو ہی نظام بہتر چل سکے گا. کیا آپ لوگ اس کو لے کے چلیں گے؟
اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، 73 کا کانسٹیٹیوشن ایک متفقہ بنا تھا. آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل کو جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو میں نے ایک رولنگ دی تھی کہ جو ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، میں نے کہا تھا کہ جی جو ہم جو حلف لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، ہم ایک حلف دیتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے. ہمارا بنیادی، ہر ایک پارلیمنٹیرین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. تو میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم عزت کرتے ہیں، ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی ڈومین میں عدلیہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی. یعنی کہ جب ہاؤس کی جو پروسیڈنگ آف دا ہاؤس ہے اس کے اندر وہ یہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ لیجسلیشن پاس کرنی ہے، یہ قانون، یہ اسپیکر بیٹھے گا، یہ پارلیمنٹ کا ممبر بیٹھے گا. اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو ہم جو پارلیمنٹ ہے نا، یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ یہ فیصلہ فلاں جج کرے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ڈومین آتا ہے سپریم کورٹ کے ایز ادارہ. دیکھیں اس میں فل بینچ بھی ہوتا ہے، اس میں جی آپ کا 3 رکنی بینچ بھی ہوتا ہے، اس میں لارج بھی بینچ بھی ہوتا ہے. تو اس جو کانسٹیٹیوشنل آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کی قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، قانون کی تشریح کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. پھر اگر میرا جج اور تیرا جج بیٹھ جائیں تو وہ کیا فیصلہ کر سکیں گے؟ لیکن ہمارے ہاں تو ایسے ہو رہا ہے، تیرا جج میرا جج، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، تیری پارٹی. ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ مطلب شفاف انتخابات کرائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 8 فروری 2024 کے نتیجے جو ہیں وہ کسی اور کے حق میں تھے. MNAs تو کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے صحیح ہوگا سب کچھ؟ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس سے کیا ہوا کہ آپ کا الیکشن کمیشن کا ادارہ جو ہے وہ مائنس ہو گیا. سپریم کورٹ وہ انصاف دے نہ سکا. سپریم کورٹ پہ پوری قوم کا اعتماد ہے نا کہ ہمارا ایک عمرانی معاہدہ ہے، اس کے نتیجے میں ہر ایک کوئی کورٹس کی طرف دیکھتا ہے. جہاں ہمارے ڈسپیوٹ جاتا ہے وہ ہمارے لیے وہ ایک جو فیصلے آتے ہیں وہ ساری قوم مانتی ہے. بالکل. آج قوم وہ فیصلے کیوں نہیں مان رہی؟ یہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے. اور پھر جو سب سے بڑا کہ جو ہمارے ROs تھے، ریٹرننگ آفیسرز تھے، وہ ریونیو سے تھے یا مختلف ہمارے بیوروکریسی سے. اگر انہوں نے آج فارم 47 بنایا ہے تو کل آنے والے وقت میں وہ کتنا بڑا بلنڈر اور کریں گے کہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹی دی یا دے دی. تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو میرٹ کا نظام ہوگا، جو ان کی جو پروفیشنلزم ہوگی وہ کتنی باقی رہ جائے. تو امجد نیازی صاحب دیکھیں، پارلیمنٹ کا ہمیں سمجھ آ گیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. سپریم کورٹ کو ہم بات چیت کریں ان کے فیصلوں پر، پھر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ڈسکس کریں. یہ ہمارے 3 بہت بڑے ادارے ہیں. اور پھر ایک انسٹیٹیوشن آتا ہے پولیٹیشنز کا. اگر پولیٹیشنز فیور نہ لیں، وہ نہیں جیتے تو وہ پارلیمنٹ میں نہ جائیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ نظام میں چینجز آئیں گی؟ لوگ تو جلدی سے وہ جیتتے نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، مرات لے لیتے ہیں، منسٹرز بن جاتے ہیں. اصل بات دیکھیں کہ ان کو سوچنا چاہیے، جو پارلیمنٹ کا جو رکن ہوتا ہے وہ اس ایک اپنے کانسٹیچوئنسی سے، جس حلقے سے ہو، وہ اس کا اعتماد لے کے آتا ہے. جب وہ پارلیمنٹ کا رکن بن جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا رکن جو ہے وہ پورے پاکستان کا رکن بن جاتا ہے. جب حلف کے بعد گو اس کی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ کانسٹیچوئنٹ حلقہ جو ہے وہ چاہے ایکس وائی ABCD کوئی بھی ہو، لیکن اس کی ذمہ داری اس کے جو پاکستان کے مسائل ہیں، چاہے اکانومی ہے، فارن پالیسی ہے، ڈیفنس ہے، مطلب جو مین چیزیں ہیں نا، آپ کی ٹیکس کا نظام ہے، تو پارلیمنٹیرین کی بیسک ذمہ داری ہے. پھر لیجسلیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے کون سے ایسے قوانین بنائے گا، کون سی ایسی پالیسیز جو ہے وہ ویژن دے گا جس سے پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی سالمیت میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے. اچھا، یہ رول نہ عمران خان صاحب کو بھی ملا، نو ڈاؤٹ. میں اس بات کو سپورٹ بالکل نہیں کرتی جس طرح سے عدم اعتماد سے ہٹا دینا کسی بھی سیاستدان کو، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی عمران خان نے کوئی سیاسی غلطیاں کی تھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یا کیا ہے یہ سسٹم کی خرابی اگر ہے؟ آپ وجہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ بیان پڑھ لیں نا، جس میں انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمیں تو کسی نے کہا تھا، اور اس عدم اعتماد کا، اور ہم اس پریشر کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم نے PDM کی بنیاد رکھی، اور اس PDM کے نتیجے میں
ہمیں جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ پھر باری باری جو انہوں نے سی او ڈی ہم یہ تو کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی لنڈن کے اندر ہوا تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ میری باری اور تیری باری، ٹھیک ہے، اسی کا وہ تسلسل ہے۔ اس کو پاکستان کی عوام کو کیا ملا؟ کیا آج مہنگائی جو ان کا مینیفیسٹو تھا کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے روز مرہ کی اشیاء کو سستا کریں گے، بجلی، گیس، سرکولر ڈیٹ، معیشت کو آپ کے جو معیشت کے حوالے سے آپ کی جو سائز ہے، آپ کے پاس ڈالر کا جو سائز ہے وہ بڑھے گا، لیکن کیا بڑھا؟ کیا آج کسان کو جو گندم کا ریٹ ملا، کیا غریب کو اپنے روز جو کھانے پینے کے وہ بچوں کو ایک وقت کا نوالا دے سکا؟ تو امجد نیاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ واقعی میں چارٹر آف باری باری ہے؟ اس میں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے تو ڈیموکریسی میں تو ادر پارٹیز بھی آتی ہیں جو کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس طرح سے پسندیدہ ہیں یا قبول ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی مقبول ہو اس کو وہ قبولیت نہیں ملتی ہے، تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو لگتا ہے پھر یہ ڈاکیومنٹ ویلڈ ہے یا یہ لیپس ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کا تو میرے خیال میں اب میثاق جمہوریت جو انہوں نے اس کا نام بھی دیا تھا وہ تو میرے خیال میں ردی کی ٹوکری بن گیا ہے، وہ تو ردی بن چکی ہے۔ اس کو آپ بے شک تاریخ کے دھاروں میں مورخ لکھے گا کہ یہ سب سے بڑا قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو اس سے میں نے پہلے کہا کہ کیا جمہوریت مضبوط ہوئی؟ تو کیا نئے کوئی جو میثاق ہے جمہوریت کا یا پاکستان کا میثاق، کیا وہ نہیں ہونا چاہیے جس پہ تمام تر جماعتیں جو ہیں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے اکٹھی ہوں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کہتی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہم اگر دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں باری دے دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل امپائر کے نیچے الیکشن ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ وہ کہاں سے آئیں گے نیوٹرل امپائر؟ اس سے نیوٹرل سے امپائر سے مراد الیکشن کمیشن، تو وہ تو بائزڈ ہے، وہ تو سب نے دیکھ لیا۔ اگر دیکھیں اگر آپ کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں، ابھی وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو موقع ملے گا تو وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ پر نیاز صاحب یہ آئیڈیالزم ہے، وہ نہیں ہے، نہیں، اس کے جو بغیر ہمیں آپ سب کا نظر حل آ رہا ہے۔ اس اگر آپ نہیں آئیں گے ہاں، تو کیا جو باہر کی دنیا ہے وہ آپ پہ اعتماد کرے گی؟ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک منسٹر میں دیکھ رہا تھا فارم 47 کے، تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے تو ان کا انٹروڈکشن کیسے کرایا گیا کہ ہزاروں سٹوڈنٹ بیٹھے تھے اور سٹوڈنٹس نے ان کا جو تعارف کرایا وہ فارم 47 کی گورنمنٹ۔ تو پھر وہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کتنی ریسپیکٹ کرے گی جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم کتنے نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہماری وہاں پہ کتنی آواز ہوتی ہے۔ نیاز صاحب یہ ساری سسٹم میں امپرومنٹس کی باتیں میرے خیال میں ابھی کئی سال حد چلیں گی۔ ابھی ریسنٹلی آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، بہت سختیاں تھیں، ان کی بہنوں کو بھی بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ آپ اپنی ملاقات کا احوال ہمیں سنائے، آپ کی جو خان صاحب سے بات چیت ہوئی، کیونکہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گی، پھر خان صاحب کے بیٹوں نے بھی انٹرویو دیا، لیکن آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں احوال اس ملاقات کا جو آپ نے کی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے پہلے جتنے بھی لیڈرشپ یہ باری باری والے جاتے رہے تو یہ تو 5 سٹار ہوٹلز کی، میں ہوٹلز کہوں گا نا، جیل تو نہیں تھے ان کے لیے، یہ فیسیلیٹیز حاصل کرتے رہے۔ ابھی خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس حال میں ہے کہ ان کو مطلب بعض اوقات ان کے جو لائرز جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، ہماری لیڈرشپ جاتی ہے جیل میں، وہ واپس آ جاتی ہے۔ سوچنا چاہیے، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے کس حد تک انتقام میں آگے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کی فیملی کو ملنا، اس کے بچوں سے اسی بات کرا دینا، دیکھیے یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور خان صاحب پھر بھی الحمدللہ میں نے پہلے کہا کہ جیل میں بیٹھا وہ شخص آزاد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے ہائی اسپرٹ میں ہے۔ میں نے کل کسی نے پوچھا کہ جی خان صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ میں نے کہا جب وہ جیل میں گیا تھا وہ 73 کا تھا، اس وقت اس کی 71 ہوگی، الحمدللہ آج وہ 50-60 کا لگ رہا ہے۔ اچھا، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ خان صاحب بڑے ڈپریس ہیں جیل میں۔ نہیں، خان صاحب وہ یہی تو سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سننا چاہتے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں
کہ خان کہے کہ میں جی ڈپریس ہوں، میں بیمار ہوں، میرا ٹریٹمنٹ کرایا جائے. یہ باری باری لوگوں کی جو خواہش تھی نا کہ خان صاحب وہ سوچتے تھے کہ خان صاحب تو ایک دن نہیں نکالے گا. خان صاحب تو وہاں پہ 2 سال نکال گیا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی جو روزمرہ کی وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، بکس بھی ہیں، ریڈنگ بھی ہے، وہ مطلب پڑھ رہا ہے. اور سہولیات جیل مینول کے مطابق مل رہی ہیں ان کو؟ میرے خیال میں نہیں. ٹھیک. دیکھو وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کا ایک اسٹیچر ہے، اور جو سہولیات ان کو ملنے چاہیے وہ نہیں ہے. اور دیکھیں خود پچھلے دنوں جیل خانہ جات کے جو آفیشلز تھے انہوں نے کہا کہ خان تو اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لاکھوں روپے بتاتی ہے گورنمنٹ. تو انہوں نے خود نہیں، جیل حکام نے خود کہا کہ جی خان صاحب کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ خان خود بیئر کر رہا ہے. پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سے کچھ سیاسی طور پہ کوئی پیغام دیا؟ پارٹی کے لیے کیا کہا؟ ہاں لیڈرز کے لیے؟ انہوں نے بالکل کہا. انہوں نے کہا دیکھیں میں ملک اور قوم کے لیے مذاکرات کروں گا. ٹھیک. ملک اور قوم کے لیے. ٹھیک. میں نہ این آر او چاہتا ہوں. اب وہ ان کے پوائنٹس کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے اگر جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ٹھیک، آپ نے عدلیہ کو بحال کرنا ہے، آپ نے معیشت کو بحال کرنا ہے، اور مودی کے جو آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آج آپ نے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے یا وہاں پہ جو آ رہے ہیں انفلوئنس ہے ان کا، یا اس کے اندر کہیں کہ جی انٹروین کر رہی ہیں انٹرنیشنل جو آپ کی ایجنسیز ہیں، پراکسیز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ نے کے پی کے فاٹا پاٹا کے اندر آپ نے سٹیبلٹی لانی ہے لا اینڈ آرڈر کی. آپ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ایشوز بن رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. ہم نے دشمن کے خلاف متحد لینا ہے. میں این آر او نہیں چاہتا. تو اس بات پہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے وہ میں انصاف چاہتا ہوں عدالتوں سے. میں اگر مذاکرات کرنا چاہتا ہوں جو صاحب اختیار ہیں، وہ کون ہیں؟ جو بھی ہیں، ٹھیک، جو سمجھتے ہیں گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ فارم 47 کی ان کے پاس تو کیا اختیار ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو کیا پارٹی ہیڈز بیٹھے، کیسے مذاکرات کی کیا شکل ہو؟ دیکھیں میں نے آپ کو مختصر کہا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب اختیار ہیں، مقتدرہ جو بھی ہیں، وہ بیٹھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خان نے کہا میں مذاکرات نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں، اچھا وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں مذاکرات کروں. لیکن یہ سب دیکھیں مقتدرہ کا جو کردار ہے نا جمہوریت میں وہ پسند نہیں کیا جاتا، مگر بلا شبہ ہر ملک میں اس کی ضرورت کے مطابق مقتدرہ کا رول بھی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب پی ٹی آئی جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم با اختیار لوگوں سے مذاکرات کریں گے، ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے آپ کی جو ملاقات جیل میں ہوئی ہے تو مقتدرہ یا پھر جو انفلوئنس رکھتے ہیں ان سے مذاکرات ہوں گے، تو پھر یہ جمہوریت کی کون سی شیپ ہوگی؟ میں فوزی اس کی آپ کو مثال دوں گا کہ جب پولیٹیکل کمیٹیز بنی، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھے، تو کہا گیا کہ جی ہمیں ڈائریکشنز لینی ہے خان صاحب سے. ٹھیک ہے، تو ہماری ملاقات کرا دے. بالکل وہ کرا سکے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹھیک ہے، ہم ایکس وائی زیڈ کہتے ہیں، اگر کوئی اختیار رکھتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے، سنجیدگی دکھائے، اختیار بتائے. تو مذاکرات دیکھیں 2 باتیں میں نے کی ہے نا، سنجیدگی بھی دکھائے اور اختیار بھی بتائے کہ میں یہ اختیار رکھتا ہوں. میں مذاکرات، دیکھیں مذاق نہیں ہے. ہم ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ملک میں کبھی بھی انارکی نہیں چاہتے. ہم پولیٹیکل سوچ کے لوگ ہیں. نیاز صاحب آپ خان صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور رہے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں. خان صاحب کا کیا ڈیفرنس ہے، اختلاف کیا ہے نواز شریف سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اگزامپلس دینے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ نفرت کی سیاست ابھی شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی. وہ محترمہ اور جو فاطمہ جناح کے ساتھ سلوک تھا پولیٹیکل وہ بھی بھول جاتے ہیں. ایون کہ بے نظیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ بھی بھول جاتے ہیں، یا باقی لیڈرشپ کے ساتھ بھی. تو وجہ کیا ہے، اختلاف ہے کیا؟ کیوں نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے لیے، سیاست کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کرنے سے بھی قاصر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی صاف سی بات ہے، عمران خان سمجھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ملک کی خاطر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کام کروں گا. اگر کسی کا ذاتی ایجنڈا ہے، کسی نے اس ملک کی
عوام کے پیسے کو کھایا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مزدور کا یہ پاکستان ایک ان شہیدوں کے خون سے لکھی ہوئی بلا شبہ تقدیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں جب یہ پاکستان بن رہا تھا لاکھوں ماؤں نے، ہمارے ان بھائیوں نے، ان بیٹیوں نے جن کی لاشیں ٹرینوں پہ آئی تھی، ایسے ہی یہ پاکستان تب بنا، کوئی ایسے تو نہیں بن گیا نا. بلا شبہ. پھر اس کی حفاظت میں دیکھیں ہم مسلسل دہشت گردی کے خلاف ہم آج بھی سلام کرتے ہیں ان شہیدوں کو، ان جوانوں کو جن کی قبروں پہ آج بھی مائیں جا کے خون کے آنسو روتی ہیں. ہمارے بھائی ہیں. ہر گریو یارڈ کے اندر، ہر قبرستان کے اندر شہید ہے. ان کے خاطر ان کے پیسے کو اگر کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں گے. ہمارا کوئی کسی کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ایک رول نا اداروں کا بھی آتا ہے جو بار بار پی ایم ایل این بھی کہتی ہے جی اقامہ پہ سزا دی، کوئی کرپشن پہ نہیں، کچھ ثابت ہی نہیں ہوا، تو پھر خان صاحب کی اور نواز شریف کی پرسنل لڑائی کیا بنتی ہے؟ خان کی تو کوئی کسی کے ساتھ پرسنل نہیں. ٹھیک. ہمارا کون سا پرسنل ہے؟ ہماری لڑائی بھی نہیں ہے. ہماری سوچ کا اختلاف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر کسی نے چوری کی ہے، دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بالکل انہوں نے NRO نہیں دیا. تو یہ جو ورلڈ آرڈر ہے یہ کس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلامی فلاحی مملکت ہے، تو کیا ہم NRO کو بادشاہت ہے؟ یہاں پہ جمہوریت ہے نا. اچھا اداروں نے نواز شریف کو معاف کر دیا، بائے میٹرک اس کی فیسیلیٹیٹ میری بات کر سن دیا لینا، گیا. بات سن لینا. میرا جج تیرا جج چھوڑ دے نا. وہ تو چل رہے ہیں. جوڈیشری کو آزاد کریں، جوڈیشری اپنا کام کرے. میں سزاوار ہوں، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے دہشت گردی ہے، ملک کے خلاف فساد کیا ہے، مجھے سزا ملے، مجھے ہینگ کر دے. اگر میں نے ملک کے لیے کام کیا ہے، میں خلوص نیت سے کیا ہے، میں نے ایز اے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے لیے کام کیا، میں نے کرپشن نہیں کی، تو مجھے سزا کیوں ملے؟ اچھا آپ فورن افیئرس کمیٹی میں بھی رہے. خان صاحب جب رشیا گئے، یوکرین کے ساتھ وار ہو گئی، بہت سارے ناقدین کہتے ہیں کہ خان صاحب ضد کر کے چلے گئے. تو کیا اداروں کی منشا کے بغیر خان صاحب ضد کر کے جا سکتے ہیں؟ ملک کے لیے دیکھیں، ایک میری بات سنیں، جب ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی آپ بھی ہیں، آپ کبھی بھی ضد میں نہیں جاتا ہے. یہ ہوتا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ جو پالیسیز اب آپ کے سامنے ہے، دنیا میں بلاکس بن رہے ہیں. اب چائنیز بلاکس بھی ہیں. اسرائیل کدھر کھڑا ہے، انڈیا کدھر کھڑا ہے، چائنا کس کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ کا رول کیا ہے. ابھی ریسنٹلی بالکل نظر آ گیا نا. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو فیصلے پاکستان کے مفاد میں کرنے چاہیے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کو فیصلے پاکستان کے مفاد میں کرنے چاہیے، پاکستان کی اگر عوام کی بات کریں تو پچھلے الیکشنز جو بھی ابھی ہوئے تھے، پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، چاہے چمچ تھا، چھری تھی، جو بھی پتنگ تھی، جو بھی نشان ریولوشن تھا، خاموش تو ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیسے انقلابی ہے. دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، بھٹو سے لے کر نواز شریف تک، یا پھر دیگر پارٹیز کا بھی اگر میں حوالہ دے دوں، تو ظاہر ہے جس بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی مقتدرہ کے ساتھ ہی آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، ان کے فیصلے، ان کی انپٹ، ان کی انسائٹ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کیوں قبول نہیں ہے؟ کیا وجہ؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے ایسا کون سا ان سے گناہ سرزد ہوا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرا ادارہ ہے اور میرا ملک ہے، میری فوج ہے. میں نے بات کی، میری فوج ہے، بالکل میرا ادارہ ہے، اور میں پاکستانی ہوں، اور میں ایز اے پاکستانی یہاں پہ رہنا اور مرنا چاہتا ہوں. تو کیا عمران خان کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول تو نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں پاکستان کا جو بات کرے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا سوچتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اپنا ایک مینوفیسٹو ہے. امجد علی نیازی صاحب 9 مئی اگر نہ ہوتا تو آج پی ٹی آئی کہاں ہوتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس ملک کو رول کر رہی ہوتی. اور آج بھی مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے اوپر ایک آزاد کمیشن بنایا جائے، اس میں کوئی بھی انوالو ہے،
اس کو بے شک سزا اور جزا کے عمل سے گزارا جائے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے. اس کے لیے آپ کے پاس جو مواد ہے، اداروں کے پاس جو مواد ہے، لوگوں کے پاس جو مواد ہے، جس کا کوئی کردار ہے، بے گناہوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. تو کیا پی ٹی آئی کی چارج شیٹ میں سے 9 مئی مائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ چیک کریں نا کہ کیا یہ ایک ڈیزائنڈ تھا اوکے. یا یہ ایک ایسا عمل تھا جو کسی نے کیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اگر ہم نے وہ گناہ نہیں کیا تو ہم کیوں وہ بھگت رہے؟ اچھا، ایک سوال سب عام لوگ پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کی جلدی سے معافی مانگی، پریس کانفرنس کی اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، ان کو معافی مل گئی، تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ ان لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ جب بھی وہ پریس کانفرنس کے لیے آئیں تو آپ یہ سوال پوچھیں کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. اچھا، وہ لوگ ٹی وی پر کہتے ہیں کہ ہم اصلی وارث ہیں پی ٹی آئی کے. آپ کو کیا لگتا ہے جو 9 مئی کے کرائسس کے بعد سے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے وہ واقعی میں اصلی وارث ہیں؟ کیونکہ بہت سارے نامور منسٹرز تھے اس میں، اور بہت سارے اب بھی ایسے لوگ ہیں جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، آپ جاج لوگوں سے چودھری پوچھیں صاحب نا، ہیں، عمر چیمہ لوگ صاحب کن ہیں. کو وارث سمجھتے ہیں؟ لوگ کن کو وارث سمجھتے ہیں؟ خان کے کھمبے کو. اگر اصل میں کہہ دیا جائے، وہ ایک بات چلی تھی کہ خان کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا، وہ لوگ ووٹ دیں گے، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ تو نیازی صاحب، اب تحریک چلے گی عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے؟ تحریک پاکستان تحریک انصاف کا نام کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. کہ ہر وقت جد و جہد کرو پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ورک فار پاکستان. کچھ لوگ کہہ رہے بنی گالہ میں صفائیاں ہو گئی ہیں، خان صاحب جلدی واپس آنے والے ہیں جیل سے رہا ہو کر انصاف کے تقاضوں کے مطابق. آپ کیا کہتے ہیں بطور سیاستدان؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی عوام عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. 2025 میں خان صاحب آ جائیں گے باہر؟ عمران خان کو انشاءاللہ تعالی عمران خان ہی واپس لائے گا، کیونکہ عمران خان سمجھتا ہے کہ میں نے تھرو عدالتوں کے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میں نے باہر آنا ہے. آج عدالتوں کو آپ آزادی دے دیں، آج بھی جتنی آزادی دے دیں کہ لوگ اپنا جو ان کا رائٹ ہے، حق آواز ہے، وہ بلند کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ کیا سڑکوں پہ نہیں ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کو عمران خان ہی جیل سے لا سکتا ہے، کیا نواز شریف نے خود سے مائنس تو نہیں کر دیا؟ نواز شریف کی سیاست پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ ابھی دیکھیں کہ موڈی کے اوپر انہوں نے کوئی ایک ٹویٹ کی ہو، ایک کو بیان دیا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کاروباری مفادات. تو ملک کہاں چلا گیا پھر؟ بعض اوقات اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ذاتی کبھی کبھی اس ملک کو ترقی کرنے میں کن لوگوں کا رول ہے. آپ پوری 47 سے لے کے آج 2025 ہو گیا نا، آپ دیکھ لیں گے ہر ایک کا کردار کدھر ہے. پاکستان ترقی کیوں نہ کر سکا؟ ذاتی کاروبار کیوں ترقی کر گیا؟ اتفاق فاؤنڈری ترقی کر گئی، پاکستان اسٹیل مل بیٹھ گئی. تو آپ کو لگتا ہے عوام معاف کر دیں گے کچھ کیا، یا کچھ لوگ نکل سکتے ہیں فردر؟ کوئی انریسٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے ادارے فی الحال. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی انریسٹ کی بات نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. لیکن پرامن احتجاج میں ابھی علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا مجھے دوبارہ سے موبلائز کرنے کی اور تحریک چلانے کی خان صاحب نے بات کی ہے جیل میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے کے پی سے دوبارہ سے کوئی لانگ مارچ یا کوئی تحریک نکل سکتی ہے؟ کیونکہ اپریل میں کہا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد ہمیں موومنٹ نظر نہیں آئی. ذرا کنٹینر ہٹا کے دیکھیں، صرف کے پی نہیں، ذرا چیک پوسٹیں ہٹا کے دیکھیں. آپ چاروں کائیوں کو جی بی اور گلگت بلتستان اپنا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہاں پہ آپ آتا دیکھیں گے. ایک میرا آخری سوال آپ سے، جس قسم کی جمہوریت میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بڑے نقائص ہیں، آپ کو لگتا ہے نظام بھی تبدیل ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ جمہوریت ابھی تو ہے نہیں. جمہوریت کے لیے ہی تو سٹرگل ہے. اسی سے ہمیں ہمیشہ دیکھو مایوس نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل جد و جہد اسی کا نام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ اب پولیٹیکل جو پاکستان تحریک انصاف جد و جہد کر رہی ہے، تو جو ہمارے
سوچنے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی اب سیز فائر ہونا چاہیے. سیز فائر ہونا چاہیے. تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو فالوورز ہیں خان صاحب کے، ان کے لیے کوئی پیغام دیں گے مائنس نیوز کے ذریعے؟ ورک فار پاکستان، این عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں، جدوجہد کریں، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ امجد نیازی صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ پاکستان کے لیے متحد رہیں، اور خان صاحب کو ظاہر ہے جیل سے باہر لانا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو اس کے لیے اگر یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے ساتھ ہی ہم چلیں گے تو شاید کوئی بہتری آ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ادروائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی سے لے کر اب تک مشکلات شاید بڑھتی رہیں، کم ہوتی رہیں، لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر رہے گی کہ یہ مائنس مشکلات پی ٹی آئی کیسی ہوگی. ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے.